السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ ٹھیک ہو رہی ہے پڑھائی؟ تو بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف فارن ٹریڈ. ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے ایڈوانٹیجز پڑھے تھے، اس کی امپورٹینس پڑھی تھی. آج جو ہے اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ان کو ہم خامیاں بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم پرابلمس بھی کہہ سکتے ہیں، مسائل بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فارن ٹریڈ کے مسائل کیا ہیں. فارن ٹریڈ کو دوبارہ میں ڈیفائن کرتا جاتا ہوں کہ جب ہم ملک میں تجارت کریں گے وہ ڈومیسٹک ٹریڈ کہلائے گی. جب ہم بیرون ملک تجارت کریں گے، جب دو ملک آپس میں تجارت کریں گے تو وہ کون سی تجارت ہوگی؟ وہ بین الاقوامی تجارت ہوگی، وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کو ہم فارن ٹریڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو جہاں پر اس کے کچھ فوائد ہیں، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ ڈیپینڈنسی، انحصار ہو جانا دوسرے پر. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تجارت میں جو چیز ہمارے ہاں قلت ہے، جس کو ہم نہیں بنا سکتے، جس کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، جس کی ہمارے پاس قوت نہیں ہے، سورسز نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو باہر سے منگوا لیتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ہمیں باہر سے کوئی سہولت مل گئی ہے تو اس کے لیے پھر ہم محنت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بس جب ضرورت ہوگی باہر سے منگوا لیں گے. تو ایک ڈیپینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں پر انحصار پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک ملک کی سیلف ریلائنس کے لیے، خود کفالت کے لیے نقصان کا باعث ہے. وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتا جو دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو، جو دوسروں سے مدد لے کر چلے. تو سب سے بڑا مین پرابلم کیا ہے کہ بین الاقوامی تجارت میں دوسروں پر ڈیپینڈنسی بڑھ جاتی ہے، دوسروں پر انحصار، دوسروں کی مدد کے تحت ہم چلتے رہتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی وقت وہ ملک ہمیں وہ چیز نہ دے تو اس کی تو ہمارے یہاں قلت ہو جائے گی. ہم اس کی کیسے اس کی کمی کو پورا کریں گے؟ اس کے بعد جو ہے پیکولیئر پروڈکٹس. دیکھو کچھ خاص قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خاص قسم کی گڈس ہوتی ہیں جن کو ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو جب ہم وہ خاص قسم کی چیزیں جو ہمارے لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہیں، تو ہم ہمیشہ دوسروں سے مدد لے کر وہ استعمال کریں تو ہمارے ملک میں اس خاص قسم کی چیز کی پیداوار کے لیے کبھی بھی کوئی صنعت نہیں لگائی جاتی، کبھی بھی کوئی انڈسٹری نہیں لگائی جاتی، کبھی بھی اس کے لیے ریسرچ نہیں کی جاتی. تو وہ خاص قسم کی چیزیں جو ہیں ہم باہر سے جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی ہمارا دوسروں پر انحصار بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈینجر آف آر ہوم انڈسٹری. ملک کی صنعت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. کیسے؟ فرض کیا ہم ملک کے اندر بھی کوئی چیز بنا رہے ہیں اور ہمارے یہاں وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ایڈوانس کنٹریز کے پاس ہے، جو ترقی یافتہ ممالک کے پاس ٹیکنالوجی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم کیا اس کے مقابلے میں ملک کے اندر چیز بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. ہمارا کسٹمر بہتر کوالٹی کی چیز، بہتر معیار کی چیز کیا کرے گا؟ باہر سے والی خریدے گا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایک چیز جو ہم بنا رہے ہیں کوالٹی بھی لو ہے، قیمت بھی اس کی زیادہ ہے، تو باہر سے منگوانے کے لیے اس کی قیمت بھی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے، کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے. تو ہمارے ملک کی صنعت اس صورت میں تباہ ہو جاتی ہے کہ ہم نہ صرف ادھر کا کنزیومر ان کی چیزیں پرچیز کرتا ہے، ہمارے ملک کا کنزیومر بھی باہر والے ممالک کی چیزیں کیا کرتا ہے؟ وہ پرچیز کرتا ہے، جو کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بڑا نقصان کا باعث ہے کہ ہماری صنعت کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد چوتھا جو پرابلم ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کا وہ کیا ہے؟ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خاص قسم کی صنعتیں، خاص قسم کی پیداوار نہیں ہو رہی تو اس کو بنانے کے لیے مزدوروں کی طلب، لوگوں کی طلب نہیں ہوگی، تو ملک کے اندر بے روزگاری کے کافی چانسز ہو جاتے ہیں. تو جب ہمارے ملک کے صنعت کے مقابلے میں باہر کا انویسٹر بھی چیز لے کے آتا ہے تو اس کی چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہماری پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اس صورت میں بھی ہماری صنعت کی جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی، فیکٹریاں اور صنعتیں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس صورت میں بھی ہمارے یہاں جو جب فیکٹریاں اور صنعتیں بند ہوں گی، لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع بھی کم ہو جائیں گے. ہارمفل گڈس بعض بین الاقوامی تجارت میں کئی نقصان دہ چیزیں، نشہ اور اشیاء، 2 نمبر اشیاء باہر کے ملک سے ملک کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں.
جو لوگوں کی جان کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہوتی ہیں، لوگوں کے لیے صحت کے لیے بڑا نقصان کا باعث ہوتی ہیں، لوگوں کی ایک معاشرتی زندگی اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ اگر نشہ اور چیزیں ملک کے اندر انٹر ہو جائیں، اور وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہے وہ غیر ممالک سے جو کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزیں نہیں بناتے وہ ملک کے اندر آ جائیں گی، حرام چیزیں آ جائیں گی، وہ بھی ہمارے ملک کے لیے کیا ہے نقصان کا باعث ہے۔ ہارمفل گڈز بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کی وجہ سے ملک کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 6 ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریولریز، بین الاقوامی دشمنیاں، ریول کہتے ہیں دشمنی کو۔ تو بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے جب ہر ملک ہر منڈی میں پہنچا ہوا ہے، ہر مارکیٹ میں پہنچا ہوا ہے، ہر ملک چاہتا ہے کہ میں اپنی چیز مارکیٹ میں سیل کروں، تو اس طرح آپس میں کمپٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کمپٹیشن میں بعض اوقات کسی کے لیے نقصان کا باعث وہ کمپٹیشن بن جاتا ہے، تو وہ ملک اس ملک کے لیے ہمیشہ دشمن بن جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اس نے ہمارے ساتھ مقابلہ کیا تھا، ہماری پروڈکٹ بکنے سے رہ گئی تھی، تو اس کے لیے ایک جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب دشمنی شروع ہوگی کسی شکل میں بھی وہ اس ملک کو کیا کریں گے؟ نقصان کا کوئی باعث بنیں گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ 7واں ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایڈورس بیلنس آف پیمنٹ۔ ایڈورس کہتے ہیں ٹھیک نہ ہونا، مناسب نہ ہونا، موافق نہ ہونا۔ بیلنس آف پیمنٹ توازن ادائیگی کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جو بیکورڈ کنٹریز ہیں، جو غریب ممالک ہیں، تو وہاں سے چیز ایڈوانس کنٹریز میں بکتی نہیں ہے، تو ان کی ایکسپورٹ کیا ہو جاتی ہیں؟ کم۔ جیسے کہ ہمارا پاکستان ہے، ہماری چیز اگر ہم جاپان لے کے جائیں، چائنا لے کے جائیں، اس کی خاص ویلیو نہیں ہوتی، تو ہماری ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے۔ جب ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو ہمیں باہر سے وصولیاں کم ہوتی ہیں، ہمیں فارن ایکسچینج کم ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ باہر کی چیزوں کو زیادہ ترجیحات دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، کوالٹی بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو امپورٹس بڑھ جاتی ہیں۔ جب امپورٹس بڑھتی ہیں تو ہماری ادائیگیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جب ہماری وصولیاں، ریونیوز کم، پیمنٹس ادائیگیاں زیادہ، اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا توازن میں ادائیگی، بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے؟ خسارے میں چلا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں آمدنی کے ذرائع کم اور خرچے کے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا توازن ادائیگی، بیلنس آف پیمنٹ کس میں چلا جاتا ہے؟ خسارے میں چلا جاتا ہے، جو کہ ملک کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ امبیلنس گروتھ، غیر متوازن گروتھ ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ کیسے غیر متوازن ہوتی ہے؟ کہ دیکھو جو صنعتیں، جو چیزیں ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں ان کو تو ہم پیدا کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے لیے تھوڑا سا پرابلم ہو، نیو ٹیکنالوجی ہو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو، اس کے اندر نئی ٹیکنیکس آف پروڈکشن استعمال کی جا رہی ہوں، جس میں تھوڑی سی محنت زیادہ ہوتی ہے، ہم اس کو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جن شعبوں کو ہم نے چنا ہوا ہے بس انہی میں ہی ترقی گروتھ ہوتی ہے، باقی شعبوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، ان کی چیزیں ہم باہر سے منگواتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ملک کے اندر ایک متوازن بیلنس گروتھ نہیں ہوتی، بیلنس ترقی نہیں ہوتی، بیلنس پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہم باہر سے کیا کرتے ہیں؟ امپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے ہمارا توازن ادائیگی بہتر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بیٹا میں کراؤں گا، ابھی کوشچن کنٹینیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے لیے ہمارے پاس جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز میں کتنے پوائنٹ آگے؟ ڈیپینڈنسی ہے، پیکولر پروڈکٹس ہیں، ڈینجر آف ہوم انڈسٹری کے لیے خطرہ ہے، ان امپلائمنٹ پائی جاتی ہے، ہارمفل گڈس ملک کے اندر آ جاتی ہیں، انٹرنیشنل ریولریز، انٹرنیشنل دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ایڈورس بیلنس آف پیمنٹ، ہمارے ہاں بیلنس آف پیمنٹ بھی ہمارے فیور میں نہیں رہتا، ناموافق ہو جاتا ہے، امبیلنس گروتھ ہوتی ہے، گروتھ بھی بہتر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا لیکچر مکمل ہوا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی پرابلم ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔